شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اور ان سے آپ لوگوں کو کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مجھے ضرور بتائیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، اور یہ سٹوریز میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اویس خان شیئر کر رہے ہیں USA سے۔ اویس کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام علی ہے۔ علی نیو یارک میں رہتا ہے اور وہ میرا ہائی اسکول فرینڈ ہے۔ یہ 2014 کی بات ہے۔ ان کی فیملی نے 7 ڈیز ٹرپ پلان کیا۔ کروسز ٹرپ پر ان لوگوں نے جانا تھا، جس کو شپ ٹرپ کہتے ہیں۔ وہاں پر وہ لوگ چلے گئے، بہت اچھی طرح سے وہ لوگ وہاں پر انجوائے کر رہے تھے اپنے ٹرپ کو۔ تیسری رات ہوئی تو جو میرا دوست تھا علی اپنے بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ ایک دم سے آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے، اس کے کمرے میں ایک آدمی آیا ہے جس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا۔ ایکسٹرا آرڈنری لمبا نہیں تھا، لیکن نارمل ہائٹ سے زیادہ ہائٹ تھی، اور اس نے ایک کوٹ پہنا ہوا تھا، ہیٹ پہنا ہوا تھا، چہرہ بہت زیادہ سفید تھا۔ وہ کھڑا ہو کر علی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے فیس ایکسپریشن کچھ بھی نہیں تھے، بس وہ اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ گھور رہا ہے۔ جب علی نے غور کیا کہ یہ سامنے کون کھڑا ہے، ایک دم سے جو ہی اس نے اس چیز کو اٹھ کر دیکھنا چاہا وہ غائب ہو گیا۔ اسے یہ لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، پھر وہ نارمل ہو گیا۔ اب جو 4th نائٹ تھی، اگلے دن انہوں نے پورا دن سپینڈ کیا شپ پر۔ رات جب ہوئی وہ دوبارہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو چھت ہے، کمرے کا چھت، ہوا میں ایک لڑکی ہے، بچی سی 12-13 سال کی کوئی بچی ہے جو ہوا میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں ڈال ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، بہت زیادہ سفید اور بہت بھیانک تھا، اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ڈال تھی اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ علی نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے علی نے چیخنا شروع کیا، اس کی پوری فیملی فوراً سے اٹھ کے اور اس کے پاس آئے، اور سب پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر اس نے یہ کہا کہ پچھلی رات میں نے یہاں پر ایک آدمی کو دیکھا تھا، اور آج میں نے ایک بچی کو دیکھا ہے، ایک لڑکی کو دیکھا ہے جو ہوا میں چھت کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ سب نے یہی کہا کہ تم ریلیکس ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہو، اس وجہ سے تمہیں ایسا فیل ہوا ہو۔ مگر علی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ لیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے وہ رات گزاری۔ اگلے دن وہ لوگ نارمل روٹین میں جاگے۔ اس دن وہ جو شپ تھا وہ ایک جگہ پر جا کر رکا، ایک پورٹ پر رکا۔ اس کی فیملی نے یہ کہا کہ یہاں سے باہر نکل کر اس ایریا کو جا کر دیکھتے ہیں کیسی جگہ ہے کیسی نہیں۔ علی نے کہا میرا دل نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں، مجھے نہیں جانا۔ علی کی فیملی نے یہ کہا پھر تم روم میں جاؤ گے، وہاں پر پھر تمہیں ایسی فیلنگز آئیں گی کہ تمہیں وہاں پر کچھ نظر آ گیا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں روم میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی ہوں، آپ لوگ ہو آئیں، میرا دل نہیں ہے جانے کو۔ وہ شپ پر ادھر ادھر گھومنے لگ گیا، اور اس کے گھر والے جو تھے وہ پورٹ پر جا کر سراؤنڈنگ کا جو ایریا تھا وہ دیکھنے لگ گئے۔ وہ کافی دیر شپ پر گھومتا رہا، پھر اس نے کہا کہ میں جا کر کچھ کھا لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ریسٹورینٹ میں گیا، وہاں پر اس نے کھانا لیا اپنے لیے۔ کھانا لے کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کھانا کھانا اس نے شروع نہیں کیا تھا، شاید ابھی بالکل کھانا سٹارٹ ہی کرنے لگا تھا، ایک دم سے اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کو کسی نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اٹھی، بالکل اس کی ٹیبل کے ساتھ والے ٹیبل پر وہی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، وہی آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اس کو ایک رات پہلے اپنے کمرے میں نظر آیا، اور اس کے ساتھ وہی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈال تھی، ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اور ایک اولڈ ایج آدمی اور بھی تھا، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ پوری فیملی بن کر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور کھانا وہیں چھوڑا اور تیزی سے وہاں سے اٹھ کے باہر چلا گیا، اور گھر والوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔
اس کے ذہن میں بہت عجیب و غریب خیال آ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کیا نہیں، پتہ نہیں یہاں پر کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں، جو مجھے وہ فیملی پھر نظر آئی ہے ایک دم سے۔ اس کے گھر والے آئے تو اس نے ساری بات بتائی کہ مجھے وہ فیملی میں نے ریسٹورینٹ میں بھی دیکھی ہے، وہ لوگ بیٹھ کر مجھے ہی دیکھے جا رہے تھے، وہ کہتے کچھ نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں کرتے، بس وہ عجیب و غریب پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ سب نے یہی کہا کہ تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو اس چیز کو لے کر، تم وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر نہیں رکنا، واپس چلیں۔ اس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ سمندر کے بیچوں بیچ ہیں، ہم لوگ کیسے جا سکتے ہیں واپس، جب یہ ٹرپ ختم ہوگا ہم نے تبھی جانا ہے، بس 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب جب آج کی رات تھی، سب نے یہی کہا کہ ہم لوگ سب مل کر بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ سب مل کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگ گئے۔ آج کی رات کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ سب اکٹھے تھے۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے سارا دن ایک ساتھ ہی گزارا۔ اب وہ پھر گھومنے پھرنے ادھر ادھر ہی جا رہے تھے، تو علی نے یہ کہا کہ اپنے بھائی کو کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ علی کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا، ویسے شپ پر گھوم پھر رہے تھے، اوپر ڈیک پر بھی گئے۔ اس کی ایک دم نظر پڑی تو وہی فیملی اس کو پھر نظر آئی۔ اس نے پھر اپنے بھائی کو کہا وہ دیکھو وہ سب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بھائی نے دیکھا، اس کو وہاں پر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ پھر واپس آ گئے۔ اس کو بخار ہونا شروع ہو گیا، شاید وہ خوف کی وجہ سے تھا یا جو بھی تھا، ساری رات وہ ڈرتا رہا۔ اس رات بھی جب وہ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اس کے بیڈ کو کسی نے اتنی زور سے شیک کیا کہ ساتھ والے بھی جاگ گئے اور سب یہ کہنے لگے کہ تم بیڈ کو کیوں ہلا رہے ہو، جس پر اس نے یہ کہا کہ میں بیڈ کو نہیں ہلا رہا، میری خود آنکھ کھلی اور میرے بیڈ کو زور زور سے کوئی شیک کر رہا ہے۔ اس رات سب کو یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو باقاعدہ اس کمرے میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے فوراً کمپلین کی، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو یہ روم چینج کرنا ہے، مگر ان لوگوں نے جو شپ کے جو بھی ان کا عملہ تھا، سٹاف تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ روم چینج نہیں کر سکتے کیونکہ جتنے بھی رومز ہیں وہ بک ہیں، آپ کو اسی میں مینیج کرنا ہوگا۔ ایک دن رہ گیا تھا، نہ وہ لوگ رات کو سوئے، نہ وہ لوگ صبح سوئے، ساری رات ان لوگوں نے جاگ کر گزاری، اگلی رات بھی جاگ کر گزاری۔ 7ویں دن وہ لوگ واپس اپنے پورٹ پر آ گئے جہاں سے وہ لوگ اس ٹرپ پر گئے تھے۔ جب وہ لوگ گھر آئے، بخار تو اس کو تھا، سب نے یہی سمجھا کہ شاید سٹریس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس کو بہت سی جیسے میڈیسنز دیتے ہیں وہ بھی دی گئیں، لیکن وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی تھا شاید اس شپ پر ہی تھا۔ لیکن میرا دوست کہتا ہے کہ میں اب بھی کبھی جب وہ چیز یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ وہ سب کیا تھا، وہ کون تھے۔ شاید وہاں پر کسی فیملی کے ساتھ کچھ ہوا ہو، یا وہاں پر ایسے جنات ہو جو انسانوں کا روپ لے کر سامنے آ رہے ہو، کیونکہ وہ کہتے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو یہ سٹوری میرے دوست علی نے میرے ساتھ شیئر کی جو میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ اویس خان آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے جب بھی ہم لوگ کسی جگہ پر گھومنے پھرنے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی ٹرپ ہو، جہاں پر بھی ہم لوگ جائیں، ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہم لوگ وہاں پر انجوائے کریں گے۔ اگر کسی ایک انسان کے ساتھ اللہ نہ کرے جب کوئی ایسی پرابلم بن جائے تو سبھی کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس شپ پر وہ ہانٹیڈ ہو، وہ جگہ، وہ روم ہانٹیڈ ہو، وہاں پر جنات ہوں جو انسانوں کا روپ لے کر سامنے آ رہے ہوں، انہوں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے ان پر۔ نہیں تو جب جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں تو وہ انسانوں کو نقصان ضرور پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی جگہ پر بھی جائیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، یا آپ لوگ آؤٹنگ پر جائیں یا کسی ٹرپ پر جائیں، تو لازمی باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر اور اللہ سے دعا مانگ کر جایا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عامر شیئر کر رہے ہیں۔ عامر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھلوال کا رہائشی ہوں۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم سارے دوستوں نے مل کر پلان بنایا کہ ہم لوگ چنیوٹ جائیں گے۔ ہم لوگ 7-8 دوست تھے، گرمیوں کا موسم تھا، تو ہم لوگوں نے ایک پکنک پلان کی کہ ہم لوگ وہاں پر چنیوٹ پر جائیں گے، دریا کی سیر کریں گے، وہاں پر کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ ہم لوگ چلے گئے کھانے پینے کا سامان لے کر، ہم لوگ سارے دوست چنیوٹ چلے گئے۔ چنیوٹ کا ایک مخصوص حصہ ہے جو بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ ہم لوگوں کو
اس بارے میں کوئی خاص آئیڈیا نہیں تھا تب. ہم لوگ وہاں پر کافی دیر گھومتے پھرتے رہے. دریا کی بھی ہم لوگوں نے سیر کی. جب ہم لوگ اس سائڈ پر آئے تو وہ جو جس بوٹ پر ہم لوگ تھے وہ الیکٹرک بوٹ تھی, وہ خراب ہو گئی. تو وہ جو کشتی چلانے والا تھا اس نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر تم لوگ یہاں پر ویٹ کرو, میں اس کو ٹھیک کر لوں تو پھر ہم لوگ چلیں گے. ہم لوگ سارے اس کنارے پر چلے گئے. کافی بڑی جگہ تھی وہ, کافی زیادہ سنسان جگہ تھی وہ. ہم لوگ یوں ہی چلتے پھرتے اس جگہ پر پہنچ گئے جو جگہ سیف زدہ تھی. ہمیں اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ابھی شام نہیں ہوئی تھی, عصر کے بعد کا ٹائم تھا. گرمی بھی بہت زیادہ تھی. ہم لوگ جا کر مین اسی جگہ پر جا کر درخت کے نیچے بیٹھ کے سارے, کافی بڑا وہاں پر وہ پرانا درخت ہے, شاید پیپل کا درخت ہے وہ, اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 1000 سال پرانا وہ درخت ہے. اس کی چھال کو بھی دیکھ کر, اس کی لکڑی کو بھی دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بہت قدیم اور پرانا درخت ہے. ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کے ابھی 5-6 منٹ ہی گزرے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ بھی. ایک دم سے ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں دور سے کسی نے آواز دی ہے. میرے ایک دوست نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کشتی والا ہمیں آوازیں دے رہا ہو, ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں. لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر وہ ہوتا تو ہمیں سامنے آ کر آواز دیتا, اتنی دور سے اس کو کیسے پتا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. ہم لوگوں کے بار بار کوئی نیمز کال کرنے لگ گیا اور وہ بڑی دور سے آواز آ رہی تھی. ہم لوگ ادھر ادھر پریشان ہو کر دیکھنے لگے کہ ہم لوگوں کے نام کون جانتا ہے یہاں پر, اور ہم لوگوں کو کون بلا رہا ہے. ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم لوگ کیا کریں, یہ پتہ نہیں کیا معاملہ. ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے. ایک دم سے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اس طرف بالکل دوسری جو طرف ہے وہاں پر پہاڑ بھی نظر آتے ہیں. بہت سنسان جگہ ہے وہاں پر. وہاں پر اونچی سی جگہ کے اوپر 4 سے 5 لڑکیاں کھڑی تھیں. وہ ہم لوگوں کو آوازیں دے رہی تھیں اور ہم لوگوں کے نام لے رہی تھیں. میرے ایک دوست نے کہا, اس کا نام احمد تھا, احمد نے کہا یہ تو ہمیں وہ لڑکیاں بلا رہی ہیں, ہمارے ساتھ تو کوئی فیمیل نہیں ہے, یہ پھر ہم لوگوں کا نام کیسے جانتے ہیں, ہمیں کیوں بلا رہی ہیں. وہ باقاعدہ ہمیں اشارے کر کے اپنی طرف بلا رہی تھیں. مجھے سمجھ نہ آئے کہ ہم لوگ کیا کریں. میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں, پتہ نہیں کیا معاملہ, یہ کون ہے اور ہمیں کیوں بلا رہی ہیں. تبھی ہم لوگوں کا ایک اور دوست تھا مبشر, اس نے یہ کہا کہ نہیں دیکھ لیتے ہیں, شاید کوئی فیملی ہو, ہم لوگوں کو لگ رہا ہے وہ ہمارے نام لے رہی ہیں, ہو سکتا ہے مدد کے لیے بلا رہے ہو, تو ذرا چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں نے ان کی طرف جانا شروع کر دیا. جیسے ہی ہم لوگ 5-6 لڑکے تھے ان کی طرف جانے لگے, وہ ہم سے آگے چلنے لگ گئی. ہمیں بڑا عجیب لگا کہ ہم سے آگے کیوں جا رہی ہیں, ابھی تو یہ ہمیں آوازیں دے رہی تھیں. وہ جس پتھر کے اوپر کھڑی تھی اس سے نیچے اتر کر وہ گہرائی کی طرف جانے لگی. وہاں پر بالکل ایک گہری سی جگہ ہے, نیچے اتر کے جاتے ہیں, شاید وہاں پر بھی کوئی پتھر وغیرہ ہی ہو. ہم لوگوں کو وہ آوازیں دینے لگی. ہم لوگوں نے ان کو اشارہ بھی کیا کہ رکو, ہم لوگ آ رہے ہیں. ہم لوگ اس پتھر تک پہنچ تو گئے, لیکن نیچے جا کر دیکھا وہ جگہ تھوڑی سی گہری بھی تھی اور بڑے پتھر تھے وہاں پر, پہاڑی پتھر اور بھی تھے. اس کی دوسری طرف وہ سارا دریا بھی نظر آ رہا تھا. میرا دوست کہتا ہے احمد کہ وہ لڑکیاں کہاں گئی, ابھی تو ہمیں آوازیں دے رہی تھیں. ایک دم سے بالکل نیچے گہرائی میں ایک پتھر تھا, وہ بھی بہت بڑا تھا. اس کی بیک سائڈ سے رونے کی آوازیں آنے لگی. آوازیں بالکل عورتوں کے رونے کی تھیں, اور وہ ایک نہیں وہ ساری رو رہی تھیں. اس نے یہ کہا کہ شاید اللہ نہ کرے کوئی گر گئی ہو اور وہ اس لیے مدد کے لیے بلا رہی ہو, شاید کسی کی حالت خراب ہو. ہم لوگ اتر کے دیکھتے ہیں. 3 دوست جو تھے ہم لوگوں کے وہ اوپر ہی کھڑے ہو گئے, باقی 4 ہم لوگ نیچے اتر گئے. ہم نے کہا ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں. جیسے ہی ہم لوگ اس کے پیچھے گئے, وہاں پر اس پتھر کے پیچھے کالے رنگ کے کپڑوں میں وہ 5 لڑکیاں تھیں, سر جوڑ کر رو رہی تھیں. ہم نے یہ کہا کہ کیا بات ہے, تم لوگوں نے ہمیں بلایا, تم لوگ کون ہو. وہ جواب ہی نہیں دے رہی تھیں اور اس سٹائل میں رو رہی تھیں جیسے اللہ نہ کرے کہیں فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ بین کرتے ہیں, ویسے رو رہی تھیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون ہے اور کیا کر رہی ہیں. سب کے کپڑے ایک دم سے کالے ہو گئے. پہلے جب ہم لوگوں کو آوازیں دے رہی تھی تب ان کے کپڑے کلرفل تھے. میرے ایک دوست نے ان سے کہا کہ کون ہو تم لوگ, ہمیں کیوں بلایا تم لوگوں نے. اس نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو ہلانا چاہا. جیسے اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا, وہ روتی روتی اونچا اونچا ہنسنے لگ گئی بڑے بھیانک انداز میں. جو ہی انہوں نے اوپر دیکھا, ان سب کی ایک جیسی شکلیں تھیں, ان کے جلے ہوئے چہرے تھے, بہت خوفناک, بڑی بڑی آنکھیں تھیں, لمبے لمبے دانت تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی سکن جگہ جگہ سے جیسے پھٹی ہوئی ہے.
اتنی بھیانک عورتیں، میرے دوست کی اتنی اونچی چیخ نکلی، ہم لوگوں کی بھی اتنی اونچی چیخیں نکلی، ہم لوگ واپس بھاگے. وہ جس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا وہ بےچارا 2 دفعہ گرا. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے کھینچ کے اوپر کیا اور دوسروں کو ہم نے کہا بھاگو یہاں سے. ان پتھروں کے اوپر پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، کیسے ہم ان پتھروں کے اوپر چڑھے، کیسے ہم لوگ بھاگے. ہم لوگوں کی بیک سائڈ سے اتنی خوفناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے پیچھے وہ بھاگتی ہوئی باقاعدہ آ رہی ہیں. جیسے ہی ہم لوگ اس درخت کے پاس پہنچے، ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اسی پتھر کے اوپر کالے رنگ کی بکریاں تھیں، ڈھیر ساری بکریاں. وہ 5 نہیں تھیں، 5 سے لا تعداد تھی، کوئی 10-12 وہ بکریاں کالے رنگ کی اسی پتھر کے اوپر. وہ کیسے کھڑی ہوئی ہمیں نہیں پتا. ہم لوگ سیدھا بھاگتے گئے، ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. اتنی خوفناک آوازیں، اتنی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں جس کا کوئی حساب نہیں. اور جس درخت کے نیچے ہم لوگ بیٹھے تھے، جب ہم لوگوں نے اس درخت کو کراس کیا تو ایسا لگا کہ وہاں سے ہم لوگوں کو پتھر باقاعدہ مارے ہیں پیچھے سے کسی نے. ہم لوگ بھاگتے ہوئے کنارے پر آئے، وہ آگے وہ کشتی والا ہم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا. ہم نے اس کو ساری بات بتائی، بہت بری حالت تھی ہم لوگوں کی. اس نے کہا کہ وہ تو پورا علاقہ اتنا آسیب زدہ ہے، وہاں پر اتنے جنات ہیں، وہاں پر اتنی چڑیلیں ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی چلا جائے تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتے. تم لوگ بچ کیسے گئے ہو، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہم لوگوں کے ایک دوست جو ہم لوگوں کے ساتھ تھے وہ سید تھے، اور وہ حفظ قرآن بھی تھا اور سید بھی تھا. اس کے پاس ہر وقت سورۃ یاسین اور ایسی چیزیں، قرآنی آیات وہ اپنے پاس رکھتا تھا. اس کی وجہ سے ہم لوگ شاید کہیں بچ گئے تو بچ گئے، معجزہ ہوا. ہم لوگ فوراً اس کشتی پر بیٹھے، ہم لوگ واپس آئے. ہم لوگ وہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکے، ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے. ہم لوگوں کو سب کو بہت سا بخار تھے. جس لڑکے نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا تھا اس کو کافی دن وہ ڈراؤنی خوابوں میں آتی رہی ہیں، نظر آتی رہی ہیں. وہ کہتا تھا کہ میں رات کو سو نہیں سکتا، میں جب سوتا ہوں. پہلی رات جب وہ گھر پہنچا، اس نے گھر والوں کو یہ بات بتائی. بڑا سخت اس کو بخار تھا، اپنے کمرے میں وہ چارپائی پر سویا ہوا تھا. پہلے اس کو بخار کی وجہ سے ٹھنڈ لگ رہی تھی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کو باقاعدہ پاؤں سے کھینچ کر آدھی چارپائی سے بھی نیچے کسی نے کھینچا تو وہ چیخیں مارنے لگے. جب گھر والے آئے تو وہ آدھا چارپائی سے نیچے تھا. پھر اس کو بہت دم درود کروائی. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بن گئے، وہ بچ گئے ہو. وہ ڈائنیں تھیں، ان لوگوں نے تم لوگوں کو کھا جانا تھا. اللہ کا کوئی بہت خاص کرم ہوا ہے تم لوگوں پر جو تم لوگ بچ گئے ہو. ہم لوگوں کے بخار ٹھیک ہو گئے تھے، مگر اس کو کافی عرصہ ڈرانے خواب آتے رہے. کبھی اس کو کچھ نظر آ جاتا تھا، لیکن پھر اس نے کافی علاج کروایا اپنا. اللہ کا شکر ہے اب وہ ٹھیک ہے. ایک لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے اکثر وہ مخلوق نظر آتی تھی، انسانی لڑکی کی شکل میں اس کے پیچھے پڑ گئی تھی. تو جب اس نے وہ تعویذ باقاعدگی سے اپنے گلے میں پہنا، 5 وقت کی نماز پڑھی، تو وہ لڑکی بھی اس کو نظر آنا ہٹ گئی. تو یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عامر آپ کا. لسنرز، یہ جو چنیوٹ والی بات ہے یہ بالکل کنفرم بات ہے. اس پر آپ لوگ ایک پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے، وہاں پر ان لوگوں نے جا کر لائیو انویسٹیگیشن بھی کی تھی. تو وہ جگہ واقعی ہی آسیب زدہ ہے، اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، یعنی سرگودا کے ہو گئے یا اس کے گرد و نواح جتنے بھی شہر ہیں، فیصلہ آباد، سرگودا، چنیوٹ کے جو لوگ ہیں، یعنی جتنے بھی یہاں پر ایریے لگتے ہیں وہ لوگ وہاں پر اکثر جاتے ہیں. لوگوں کو شوق ہوتا ہے دریا پر جا کر سیر کرنا، وہاں پر کشتی میں جھولے لینا. تو اللہ کا نام ہے، مت جایا کریں جب ایک جگہ کا پتہ چل گیا. بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، انتظامیہ جو شہر کے ہیں، انہیں اس جگہ کو بند کر دینا چاہیے، اس کے آگے کوئی دیوار کھڑی کر دینی چاہیے. کیونکہ جو معصوم انسان ہے ان کو نہیں پتا کہ اس کی دوسری طرف کیا ہے. وہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگا کریں، بے شک بچانے والی ذات بہت زیادہ عظیم. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ سائمہ شیئر کر رہی ہیں. سائمہ کہتی ہیں کہ میں راول پنڈی کی رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا. وہ گھر کافی زیادہ پرانا تھا اور کافی عرصے سے بند بھی تھا. شاید 5 سے 6 سال وہ بند رہا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس گھر کو رینٹ پہ لے لیا. ہم لوگوں کے کچھ فیملی فرینڈ تھے، ان کا ہی وہ گھر تھا. ان لوگوں نے رینٹ آؤٹ نہیں کیا تھا. ہمیں ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے ہمیں دے دیا. اس گھر میں یہ سٹائل تھا کہ اس کا ایک ہی فلور پر ساری کنسٹرکشن تھی اور اوپر بہت بڑا ٹیرس تھا، چھت تھا. اوپر صرف ایک واش روم ہی تھا اور کوئی سٹور روم نہیں تھا. تو ہم لوگ اکثر وہیں پر باہر ٹیپ لگی ہوئی تھی، واش روم کے باہر بالکل ایک کونے میں ایک ٹیپ لگی ہوئی تھی، وہیں پر کپڑے وغیرہ دھو لیا کرتے تھے. ایک دفعہ گرمیوں کی بات ہے، اگست کا مڈ تھا شاید. تو میں نے کپڑے وغیرہ دھونے تھے. امی سے میں نے کہا کہ میں اوپر ہی دھو کر اوپر ہی بچھا آتی ہوں. امی نے مجھے کہا کہ ابھی بہت تیز دھوپ ہے،
شام کو چلی جانا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. عصر کے بعد کا ٹائم گزار کے ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی تو میں نے اوپر لائٹ بھی جلا لی تھی چھت کے اوپر. باتھ روم کے باہر بھی ایک لائٹ لگی ہوئی تھی ٹیوب لائٹ, اس کو آن کر لیا اور میں کپڑے دھونے لگ گئی وہاں پر. ابھی تھوڑی دیر ہی مجھے ہوئی ہوگی, تقریباً 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے کپڑے دھوتے ہوئے, تو مجھے ایک دم ایسا لگا کہ میرے پاس آ کر جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے. مجھے یہ لگا کہ شاید میری سسٹر ہوگی, وہ اکثر شام کو چھت پر آ جاتی تھی. مغرب کی اذان بالکل ہونے والی تھی. میں نے جلدی جلدی کپڑے دھوئے, میرا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف. وہ جو کوئی بھی تھا وہ میرے پاس آ کر پہلے کھڑا ہوا, پھر وہ پیچھے چلا گیا. مجھے کنفرم ہو گیا میری بہن ہوگی. پھر مجھے لگا کہ اگر یہ تھی تو اس نے مجھے بلایا کیوں نہیں, تھوڑا سا مجھے عجیب لگا. پھر میں اپنا کام, جیسے ہی میں پھر کپڑے دھونے لگی مجھے پھر ایسا لگا کہ کوئی پھر میرے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے. میں نے اسے یہ کہا کہ کیا بات ہے, تم چپ کر کے کیوں کھڑی ہو. جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا وہ کوئی ینگ لڑکی کھڑی تھی میرے پاس. پتہ نہیں وہ کون تھی کون نہیں. میں نے کہا تم کون ہو. ابھی میں نے اسے یہ کہا ہی اور میرے سامنے بھاگتی ہوئی باتھ روم میں گئی اور غائب ہو گئی. میں نے وہیں پر کپڑے چھوڑے, میں فوراً بھاگتی ہوئی نیچے آئی. میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی میں بھی اوپر کپڑے دھو رہی تھی تو میرے پاس آ کر ایک لڑکی کھڑی ہوگی. انہیں میری بات پر یقین ہی نہ آئے. انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ میرے ساتھ اوپر آئی. ہم لوگوں نے اوپر جا کر دیکھا, کہیں کچھ بھی نہیں تھا. وہ کون لڑکی تھی, وہ کیا تھی, میں نہیں جانتی. اس نے لائٹ اسکائی بلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا, بالکل میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی. میری ایج فیلو تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی. مجھے بڑا ڈر لگا. کپڑے وغیرہ ہم لوگوں نے گیلے جتنے بھی دھلے ہوئے تھے وہیں پر چھوڑے, ہم لوگ نیچے آ گئے. اتنا خوف آ رہا تھا, مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگ وہاں پر ریگولر اب رہنا تو ہم نے تھا, ہم لوگوں نے گھر جو لیا ہوا تھا, امی نے یہ کہا کہ اوپر چھت پر نہ جایا کرو. رات کو ہم لوگ صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوئے ہوئے تھے. اسی رات کی بات ہے, تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا. مجھے بڑی سخت پیاس لگی. میں اٹھی اور کچن میں سے پانی پی کر جیسے آ کر اپنی چارپائی پر لیٹی. ابھی میں نے آنکھیں بند نہیں کی تھیں, جو ہی میری نظر اوپر پڑی وہ چھت سے مجھے جھانک رہی تھی. اس کی آنکھیں اسپارک کر رہی تھیں, وہ مجھے جھانک رہی تھی اور اس کے جو دانت تھے وہ اتنے لمبے ہو گئے. وہ مجھے جھانکتے ہوئے ہنس رہی تھی اور اس کے دانت نظر آ رہے تھے, کیونکہ ہم لوگوں کے صحن میں بھی ایک لائٹ جل رہی تھی. سونے سے پہلے بند کرتے ہیں, ابھی ہم لوگ سوئے نہیں تھے اس لیے خاص. تقریباً 1:30-2 بجے, گرمی میں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. 1:30 بجے کا ٹائم تھا, تقریباً سب جاگ ہی رہے تھے شاید. تو میں نے جب چیخیں ماری تو سب اٹھ کے, سب نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں. میں نے بتایا کہ ابھی میں اٹھ کر پانی پی کر آئی ہوں. تو اوپر سے وہ مجھے پھر جھانک رہی تھی. اب وہ لڑکی مجھے اکثر نظر آنے لگ گئی. کبھی مجھے اسٹور روم میں کھڑی نظر آتی تھی, کبھی وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی ہے. 5-6 دن جب لگاتار میرے ساتھ یہ ہیپننگ شروع ہو گئی, میں بہت ڈرنے لگ گئی. مجھے رات کو ایسا لگتا تھا کہ باقاعدہ میرا گلا کوئی آ کر دباتا ہے, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا کوئی نام لیتا ہے لیکن نام لینے والا نظر نہیں آتا تھا. پھر ہم لوگوں کے اسی محلے میں ایک اور جاننے والے تھے, ان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں, ایک سید فیملی تھی ان کے, میں گھر گئی, ان کو ساری بات بتائی. وہ بہت بزرگ تھے, انہوں نے مجھے دم کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ گھر اسی لیے بند ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور وہ جنات انسان کے سامنے آتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا. جنہوں نے آپ کو یہ گھر دیا انہوں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی. اب وہ بار بار تمہیں اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے, بہتر یہ ہے تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو. انہوں نے مجھے دم کیا, تعویذ دیا, میں نے گلے میں پہن لیا. ہم لوگوں نے 15 دن کے اندر اندر وہ گھر چھوڑ دیا. لیکن وہ 15 دن وہ مجھے روز نظر آتی تھی. انفیکٹ وہ مجھے دن میں بھی نظر آتی تھی. میں اس حد تک سائیکو ہو گئی تھی کہ میں کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ میں کمرے میں اکیلی ہوں تو وہ کمرے میں آ جائے گی. پتہ نہیں وہ مجھے میرے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی. میں بہت بیمار ہو گئی تھی, مجھے بہت زیادہ بخار رہتا تھا, اور میں اتنی ویک ہو گئی تھی کہ 15 دن میں مجھے سب دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے سب کو بتایا کہ وہ گھر کبھی بھی نہ لینا. ہم لوگوں کے اپنے جاننے والے تھے جنہوں نے ہمیں وہ گھر دیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی میجر نہیں ایسا ہوا, کوئی بھی نقصان وغیرہ نہیں ہوا, کوئی لاس نہیں ہوا, میں بچ گئی. تو یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی. بہت شکریہ سائمہ آپ کا. لسنرز, اکثر یہ باتیں ہو چکی ہیں, پہلے بھی بہت دفعہ ہوئی ہیں. لوگ ایسے گھروں کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. بہت غلط بات ہے. کبھی بھی کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. بعض جنات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انسانوں کو جانی نقصان پہنچا دیتے ہیں. کل میں ایک ایسی اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک گھر تھا جس میں لوگوں کو جانی نقصان وہ جنات پہنچاتے تھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. میرے کرسٹر نے پوچھا تھا پچھل پیری کس کو کہتے ہیں. پچھل پیری چڑیل کو کہتے ہیں جو بیک فوٹڈ ہوتی ہے. ان کے پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں اور پنجہ آگے کی طرف ہوتا ہے, ان کو پچھل پیری کہتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. اور ضرور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور اپنا دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.